سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف مقدمہ سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت درج ہو چکا ہے۔ تحریر فدا حسین خان سومرو، چیئرمین پی ٹی آئی۔ عمران خان پر آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ 1923 کے تحت سائفر کیس میں مقدمہ درج کیا گیا۔ باخبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ 1923 کے شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا تھا۔ میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے انسدادی دہشت گردی ونگ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد درج کیا کہ عمران خان دانستہ خفیہ دستاویز کے غلط استعمال میں ملوث تھے۔ جمعرات کو سرکاری ذرائع نے اس نمائندے کے رابطے کرنے پر تصدیق کی کہ عمران خان کے خلاف آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت 1923 کے سیکشن 5 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم حکام ایف آئی آر کی کاپی شیئر کرنے سے گریزاں تھے۔ سیکشن 5 کے تحت جرائم اگر عدالت میں ثابت ہو جائے تو 2 سے 14 سال تک قید کی سزا اور کچھ کیسز میں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت 1923 کے سیکشن 5 کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات ہے جو کسی ممنوعہ جگہ یا اس سے وابستہ کسی چیز کے متعلق ہے یا جو اس ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا یا حاصل کیا گیا یا جسے حکومت کے تحت عہدہ رکھنے والے کسی شخص کی طرف سے بھروسہ کرتے ہوئے فراہم کیا گیا یا جسے اس شخص نے اپنے عہدے کی وجہ سے حاصل کیا یا رسائی حاصل کی ہے یا ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے حکومت کی طرف سے معاہدہ کیا تھا یا کیا ہے یا کسی ایسے شخص کی حیثیت سے جو ایسا عہدہ یا معاہدہ رکھنے والے شخص کا ملازم ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کوڈ یا پاسورڈ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویز یا معلومات مجاز شخص، عدالت یا ریاستی مفاد میں کسی ضروری عہدے دار کے علاوہ کسی شخص کو بتایا یا اپنے پاس موجود معلومات کو کسی غیر ملکی طاقت کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا کسی دوسرے طریقے سے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے یا خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ یا دستاویز کو اپنی تحویل یا کنٹرول میں رکھتا ہے جبکہ ایسا کرنے کا حق نہ ہو یا جب اسے اپنے پاس رکھنا اس کے فرائض کے خلاف ہو، یا پھر وہ مجاز عہدے دار کی جانب سے جاری کردہ اس چیز کی واپسی یا اسے ختم، ڈسپوز کرنے کے احکامات کی تعمیل میں ناکام ہو۔ خاکہ، پلان، ماڈل، آرٹیکل، نوٹ، دستاویزات اور خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا معلومات کو سنبھالنے میں یا پھر اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تو وہ اس سیکشن کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا۔ اگر کوئی شخص رضاکارانہ طور پر کوئی خفیہ سرکاری کوڈ یا پاسورڈ یا کوئی خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویزات اور معلومات حاصل کرتا ہے جس کے بارے میں جاننے یا اسے وصول کرتے وقت یہ یقین کرنے کی معقول وجہ ہے کہ کوڈ یا پاسورڈ، خاکہ، منصوبہ، ماڈل، مضمون، نوٹ، دستاویزات یا معلومات اس ایکٹ کے خلاف ورزی میں فراہم کی گئی ہیں تو وہ اس سیکشن کے تحت کسی جرم کا مرتکب ہوگا۔ اس دفعہ کے تحت کسی جرم کا مرتکب شخص قابل سزا ہوگا اگر ارتکاب جرم ذیلی دفعہ کی شق کے خلاف ورزی ہے اور اس کا مقصد بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی غیر ملکی طاقت کے مفاد میں یا فائدہ ہو یا پھر یہ معلومات دفاعی ہتھیاروں، بحری، فوجی یا فضائیہ کی قیام یا اسٹیشن کان، مائن فیلڈ، فیکٹری، ریکارڈ اور کیمپ، بحری جہاز یا ہوائی جہاز یا بصورت دیگر پاکستان کے بحری، فوجی یا فضائی کے امور سے متعلق ہو یا پھر ریاست کے کسی خفیہ ضابطے سے متعلق ہو تو ایسی صورت میں موت کے ساتھ یا قید کے ساتھ ایک مدت کے لیے جو 14 سال تک بڑھائی جا سکتی ہے، کسی دوسرے معاملے میں قید کی مدت کے ساتھ جو 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ جرمانہ یا دونوں کے ساتھ سابق وزیر اعظم کے خلاف سائفر کیس کے اس وقت سنگین ہو گیا جب ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم نے مجسٹریٹ اور ایف آئی اے کے سامنے بیان دیا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی فائدے اور اپنی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے امریکی سائفر کا استعمال کیا تھا۔ اعظم خان نے اپنے اقبالیہ بیان میں کہا کہ جب انہوں نے سابق وزیر اعظم کو سائفر فراہم کیا تو وہ مسرور نظر آتے تھے اور سائفر میں لکھی زبان کو امریکی غلطی قرار دیا۔
اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے پھر کہا اس کیبل کو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعظم خان کا کہنا تھا سابق وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی اجتماعات میں امریکی سائفر کا استعمال کیا جاتا رہا، حالانکہ انہیں مشورہ دیا تھا کہ اس اقدام سے گریز کریں۔ اعظم خان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد میں عوام کی توجہ غیر ملکی مداخلت کی طرف مبذول کرنے کے لیے سائفر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔